السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دارالایمان لاہور کی جانب سے آئیے عربی سیکھیں کورس کا ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی تک ہم نے پڑھے کہ عربی زبان میں جملے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں ایک مفرد معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اردو زبان میں ہم نے کوئی جملہ بنانا ہو، مثال کے طور پر میں نے ابھی بولا کہ ہم نے کوئی جملہ بنانا ہو، تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ ہم نے کوئی جملہ بنانا ہو، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے خود۔ اب یہ بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے الفاظ ہونے چاہیے تھے، یعنی مفرد الفاظ ہونے کے بعد ایک جملہ بننا تھا۔ تو ہم ایک مفرد، ٹھیک ہے، اور نے حرف یعنی ایک الگ چیز، ہم نے جملہ آگے جملہ تیسری چیز، بنانا چوتھی چیز، ٹھیک ہے، اور سیکھنا یہ پانچویں چیز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں کہ ہم نے جملہ بنانا سیکھا، تو یہ پانچ مفردوں کو جو الگ الگ تھے ان کو ہم نے ملایا تو اردو کے اندر ہمیں ایک جملہ حاصل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی ہمیں سب سے پہلے تو مفرد الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کسی لفظ کی اردو کا لفظ ہے، ہم اس کو عربی میں بولنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کوشش کریں اس کی اردو لکھیں اپنے سامنے۔ آپ کو پہلے کچھ کاغذ وہ جو ہے نا ان کو کالا کرنا پڑے گا، کچھ آپ اردو کے الفاظ لکھیں اور ان کو لکھنے کے بعد ان کے ایک ایک کا آپ کو عربی میں معنی آتا ہو، سمجھے بات کو؟ اگر نہیں آتا تو آپ جو ہے نا اردو جو عربی کی جو لغت ہے اردو سے عربی میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ یا اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے حل موجود ہیں کہ آپ ایک لفظ کو لکھیں اور اس کی عربی آ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ اردو کا ایک جملہ لکھ لیں جس کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ پہلے آپ کو مشق کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے نا وہ آپ اچانک سے عربی بولنا شروع کر دیں، آپ کو پہلے مشق کرنی پڑے گی، آپ اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ کوئی زبان بھی جب تک جو ہے نا اس کو لکھا نہ جائے، بولا نہ جائے، سنا نہ جائے، یاد نہ کیا جائے اور اس کا بار بار تکرار نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ نہیں آتی۔ ہر زبان کا یہ اصول ہے۔ تو عربی زبان ایک مبارک بھی ہے، اہم بھی ہے اور عالمی زبان بھی ہے، تو وہ کیسے خواہ بغیر کسی محنت مشقت کے اور آپ کو جو ہے نا وہ سیاق کرے بغیر آ سکتی ہے؟ تو محنت تو ہے، محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اردو کا آپ کو جملہ لکھ لیں جس کو آپ نے عربی میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو اس میں سے پہلا لفظ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے جملہ بنانا سیکھا، تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی عربی جو ہے نا وہ اس میں نحنو کے ساتھ آتی ہے اور فعل میں نا ضمیر کے ساتھ آتی ہے، ہم جو پڑھ چکے۔ اور آگے جو ہے نا جیسے ہم نے، تو میں نے کہا نے اور کے اور ہے اور ہیں، ان کا ترجمہ اردو زبان میں عربی زبان میں کسی خاص لفظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو جملہ بن رہا ہوتا ہے اس جملے کے اعتبار سے اس کا جو ہے نا وہ معنی یعنی ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نے کا کوئی عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جیسا جملہ بن رہا ہے اس کے لحاظ سے خود بخود ترجمہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر فاعل کے ساتھ نے کا ترجمہ ہوتا ہے، بہرحال چلے۔ تو ہم نے آگے جملہ، اب جملے کی آپ کو عربی آنی چاہیے جو کہ سیم ہے۔ سیکھا، اب سیکھنے کی آپ کو عربی آنی چاہیے کہ جی سیکھنے کی عربی کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کورس کا نام ہی کہ تعلم اللغت العربیہ، تو یہاں پر بھی ہم نے آگے تعلم جو ہے یہ سیکھنے سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں صاف صاف
معلوم ہو جائے گا کہ سیکھنے کے لیے عربی زبان کا کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ اردو کا ایک جملہ لیا اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر کر کے ہم نے اس کی عربی سیکھ لی۔ اب عربی جب ہم نے ان کی سیکھ لی تو اب ان کو ہم نے ملا دینا ہے، تو ہمارے سامنے عربی کا ایک جملہ آ جائے گا۔ اچھا جی، چلتے ہیں جی آگے مزید ہم اپنے اگلے مزید اور جملے بنانے کی طرف، تاکہ ہماری اچھی طرح سے مشق ہو سکے۔ یہ ہیں جی ہمارے پاس آج کچھ جملے جن کو ہم مزید دیکھیں گے۔ آپ ان جملوں کو ہی اگر یاد کر لیتے ہیں، خاص طور پر ان میں استعمال ہونے والے افعال اور اسماء یعنی فعل اور اسم، ان کو ہی آپ یاد کر لیتے تو کافی حد تک آپ کو روزمرہ میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، جو اسماء ہیں، وہ تقریباً آپ کو سب آ جائیں گے۔ اچھا جی، ہم اسی طرح بولتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے پہلا لفظ ہے کہ جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں۔ تو اب یہاں پر جیسے، اس کے لیے لفظ ہے کما، جیسے کے لیے لفظ ہے کما، اور اسی طرح آتا ہے کذالک، اسی طرح، ٹھیک ہے، اور کما جیسے۔ تشاء، تو اس تشاء کے اندر ضمیر موجود ہے انتا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ضمائر جو آپ نے یاد کی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، اور انا نحن، یہی ضمائر افعال کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ گردان ہم اگر کریں تو جو ہے نا، کوئی ایک اسم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں ذہابہ کو، تو اب ہم اس کی اگر گردان کرتے ہیں ذہابہ، ذہبا، ذہبو، اب یہاں پر بھی بالکل سیم وہی اس کے اندر ضمیریں موجود ہیں۔ ذہبا کے اندر ہوا ضمیر، ذہبا اس کے اندر ہما ضمیر، علامت اس کے آخر میں الف، اور ذہبو اس کے اندر ہم ضمیر، علامت اس کے آخر میں واو۔ آگے چلیے جی، ذہبت اور ذہبتا، ذہبنا، اب ذہبت کے اندر ضمیر ہیا ہے اور ذہبتا کے اندر ضمیر ہما ہے، اور ذہب نا اس کے اندر ضمیر ہننا ہے۔ تو کیا ہماری 6 جو صیغے تھے ضمائر کے مکمل ہو چکے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یعنی کہ مذکر غائب کے واحد مثنیٰ جمع، مؤنث غائب کے واحد مثنیٰ جمع۔ اور اس کے بعد اب اگر حاضر کی طرف آ جائیں تو جو ہے نا، ہم نے کہا تھا ادھر انتا، انتما، انتم، آپ دونوں، آپ سب، اور انتی آپ ایک عورت، انتما انتنا آپ سب عورتیں یا تم سب عورتیں۔ اس کو اگر ہم افعال کے اندر دیکھتے ہیں تو کیسے آئے گا جی، ذہب ہم نے فعل لیا ہوا تھا تو ذہبتا، ذہبتما، تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے وہاں پر جو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، تو یہاں سے اس ضمیر کے اندر سے، ضمیر کے شروع میں جو ان کا لفظ ہے وہ سب کے اندر بالکل جو ہے نا کامن ہے، یعنی سب کے اندر برابر آ رہا ہے، انتا، انتما، انتم، ان سب میں آ رہا ہے۔ تو آپ ان کو گرا دیں گے، باقی فعل کے ساتھ تمام کی تمام علامتیں گویا کہ موجود ہیں، یعنی کہ انتا، دیکھیں یہاں پہ تا موجود، تو گویا کہ افعال کے اندر جو ہے نا وہ فاعل کو پہچاننے کی، کہ یہاں پہ انتا ہے یا انتما ہے یا انتم ہے یا انتی ہے یا انتما ہے یا انتنا ہے، یعنی یہ کس کے لیے ہے فعل، تو ہمیں اس کی علامت ہو جائے گی کہ ذہبتا، اس کے آخر میں تا ہے تو مطلب پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اس کے اندر فعل کے اندر انتا موجود ہے۔ انتما اس کے اندر یہ مذکر ہے اور اس کے اندر انتما جو ہے نا ضمیر موجود ہے، انتنا بہرحال اسی طرح، یعنی تا تما تم، تی تما تننا۔ تو یہ حاضر کے مذکر اور مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے صیغے ہو گئے۔ اور اسی طرح اپنا متکلم میں ذہبتو اور ذہبنا، یعنی تو فعل کے آخر میں جہاں بھی پیش آئے گا تو تقریباً وہ واحد متکلم ہوگا، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اسی طرح ذہبنا یہ متکلم جمع کے لیے ہے، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ تشا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو تشاء ہے یہ بھی جو ہے نا حاضر کی
جو ہے نا وہ گروپ میں سے ہے، لیکن یہ مضارع ہے، ہم نے ماضی کو دیکھا ہے ابھی، تو یہ مضارع ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑی تفصیل ہے، مزید میں آگے نہیں جانا چاہتا، بس آپ اس کو یاد کر لیں، آپ لفظ کو یاد کر لیں۔ تھوڑی میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیز کس سے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ضمائر کے ساتھ اپنا افعال کے ساتھ تعلق ہے، اس کا فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ مضارع ہے اور حاضر کے لیے ہے۔ آپ کو اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سب کو چھوڑیں، آپ صرف اتنا یاد رکھیں، کما تشاء عربی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے جیسے آپ چاہیں۔ تو بس آپ اس کو یاد کر لیں، جیسے آپ چاہیں، آپ جیسے آپ کے سامنے اس طرح کا لفظ آئے یا آپ بولنا چاہیں تو آپ فوراً کہہ دیں گے کما تشاء، جیسے آپ چاہیں جی۔ کوئی کہتا ہے نا جی آپ کو کہ جی کیا آپ ہمارے ساتھ فلاں جگہ چلیں گے، تو یا کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا کیا آپ اس کام پہ رضامند ہیں، یا جیسا بھی کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، آپ اس کو عربی زبان میں جواب دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کما تشاء، جیسے آپ چاہیں۔ اچھا جی آگے اسی کے لیے مزید بھی ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ راحتک، سیم۔ اچھا جی آگے مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہوئے کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم بات کر رہے ہو نا، کوئی اب آگے سے بات کر رہا ہو، کوئی ایک عجیب سی بات کر دیتے ہم کہتے ہیں کیا کہا آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو وہ بات پسند نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس سے اچانک یعنی کہ سوالیہ انداز میں یا غصے کے انداز میں اس سے پوچھتے ہیں کیا کہا آپ نے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا ویسے ہی آپ کسی سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی آپ نے کیا کہا ہے، تو آپ کو وہ تو آپ نے کیا کہا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جائے گا ماذا قلتا۔ تو قلتا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انتا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ فعل ہے اور فعل کے آخر میں تا ضمیر، یہ علامت ہے کہ اس کے اندر انتا ضمیر موجود ہے، یعنی کہ آپ، اور فعل قل بمعنی کہنا، ایک چھوٹے کاف کے ساتھ ہوتا ہے کل، صحیح ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آئے گا کتاب، کتاب والا جو کاف ہے نا یہ والا، اس کے ساتھ جو کل ہوگا، کاف اور لام کل، کتاب والے کاف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھائیے، کھائیں، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا بھی۔ اور جو بڑا کاف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دو نقطوں والا، یہ جب لام کے ساتھ ہوگا یعنی قل، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، کہیے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بجائے یہ جو ہے نا وہ آتا ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، قل قل قل، تو تو اس کا مطلب کہہ دیجئے، اے نبی جی کہہ دیجئے۔ تو آپ نے کیا کہا، تو اس کی عربی کیا ہوگی جی ماذا قلتا، آپ نے کیا کہا۔ میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کہاں سے ہیں، یا آپ کا کون سا ملک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انا پاکستانی ہوں۔ تو یہاں پہ کیونکہ عرب لوگ پا نہیں پڑھ سکتے، ہم تو الف بے پے تے، الف بے پے پڑھتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے الف با تا ہے، پے اس کے اندر نہیں ہے۔ عرب لوگ یہ پے کو نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے ثقیل ہے، مشکل ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس لفظ کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وہ ہے، یعنی کہ ہم جو بے اور پے پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ ایک ہی لفظ ہے، وہ اس کو بے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ با، جیسا کہ ہم نے شروع میں تختی میں پڑھ لیا تھا۔ تو الف با تا جو وہ تختی ہے جو ہم نورانی قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں وہی سیم ہے، بس وہی الفاظ عربی کے اندر استعمال ہوں گے، باقی جو ہمارے والی اردو ہے یہ والے الفاظ عربی میں استعمال ہوں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر زبان کے لیے اس کے حروف ہوتے ہیں، تو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، یعنی الف با تا سا وہ والے، اور اردو کے لیے اس کے اپنے جو ہے نا وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کی تعداد میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ تو بہرحال میں پاکستانی ہوں، تو اس کی عربی بنے گی انا پاکستانی، انا تو آپ کو معلوم ہے ضمیر ہے، انا یعنی میں، پاکستانی آسان ہے۔ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، تو کافی مشہور ہے، جب عربی کا شوق چڑھتا ہے یا جنون چڑھتا ہے تو ان لفظوں میں سے ایک ہے یہ کیف حالو، کیف حالو ہم بولتے ہیں، یا ہر لفظ کے آخر میں تنوین داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے ہے، کافی آسان ہے۔ آپ کا کیا حال ہے، کیف حالکم،
حال تو بالکل واحد منفرد، یہ مفرد ہے، اور کم ضمیر، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کم ضمیر استعمال کیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی تمہارا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہ آدمی ایک ہوتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم کسی سے ادب سے کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا تم لوگ آئے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، حالانکہ ہوتا وہ ایک ہے، صحیح ہے، لیکن جو ہے نا ان کو عزت دینے کے لیے ہم جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ کا کیا حال ہے، تو یہاں پر بھی کیف حالک، یہ تو تھا کیف حالک، یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، لیکن کم ضمیر جو ہے جمع کی لگائی ساتھ بالکل سیم اسی طرح سے کیف حالکم، تمہارا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، تو بالکل ایک ہی بات ہے۔ اچھا جی، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب کہنے کی عربی آپ کو پہلے معلوم تھی، ٹھیک ہے جی، قالا سے ہم نے اوپر جو کہا آپ نے کیا کہا، تو ماذا قلت، تو قالا مانا کہنا، آگے اس کی گردان ہو گئی تھی قالا قالا قالو، اور قالت قالتا قلنا، تو یہ ساری گردان تھی، اور قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا، تو یہاں پر ہم نے پہلا واحد مذکر جو ہے قلتا پڑھ لیا تھا، اور یہاں پر ہے قلتو واحد متکلم، ٹھیک ہے، قلتو میں نے کہا، قلتو کا معنی ہوتا ہے میں نے کہا، اب شروع میں ماں لگ گیا، یہ نفی ہوگی کہ میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ما قلتو میں نے نہیں کہا، شیئن کچھ بھی، ما قلتو شیئن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ادھر جائیے، ادھر اس کی عربی ہے ہونا کا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ادھر کی عربی ہے ہونا کا، اور جائیے اذهب، جائیے، ٹھیک ہے، اذهب ہونا کا، ادھر جائیے، آئندہ ملاقات تک، آئندہ ملاقات تک، الی اللقاء، الی اللقاء، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، الا کہتے ہیں تک، سمجھ آئے گی بات کی، ملاقات تک۔ اچھا جی، خوش آمدید، ہم جو کہتے ہیں نا خوش آمدید، آئیے جی، ٹھیک ہے، آپ ہی کا انتظار تھا، خوش آمدید، بہت خوشی ہوئی، اس طرح کے جو ہم اپنے محاورے بولتے ہیں، تو عربی زبان میں خوش آمدید کے لیے اہلا و سہلا بولا، کافی مشہور ہے اہلا و سہلا مرحبا، بہت زیادہ بولتے ہیں اس کو اردو میں بھی، تو خوش آمدید عربی میں اہلا و سہلا۔ آئیے، تعال، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کورس کا جو ٹائٹل ہے وہی یہی تھا، تعال تعلم اللغۃ العربیہ، آئیے تعال، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں مطلب نعم، ٹھیک ہے، کسی سے کہنا ہو کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی جی ہاں، تو جی ہاں کے لیے عربی زبان میں نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ سے پوچھتا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کہیں مجھے نہیں معلوم یعنی نہیں، تو نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، تو ہاں کے لیے نعم اور نہیں کے لیے لا، تو جی ہاں میں جانتا ہوں، تو اس کی عربی کیا بنے گی، جی نعم، ہاں جانتا ہوں، اعرف میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اعرف میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، نعم اعرف، بہت تھوڑا، بہت جداً یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑا قلیل یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو دونوں کو ملا دیا، قلیلاً جداً بہت تھوڑا۔ آرام کیجئے، آرام کیجئے یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، اور امر ہے، تو اس کا معنی بھی ہے استرح، آرام کیجئے، استرح آرام کیجئے، یہاں تشریف رکھیے، ٹھیک ہے، یہاں تشریف رکھیے، یہاں بیٹھ جائیے، تو ہم جب اردو میں تعظیماً اکراماً کسی سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئیے جی یہاں تشریف رکھیے، تو بہرحال عربی میں بھی، عربی تو ایک جو ہے نا عالمی اور انتہائی اپنا ادب با ادب زبان ہے، تو اس کے اندر ایسی چیزیں کیوں نہ ہوں گی، تو یہاں تشریف رکھیے عربی زبان میں کہیں گے تفضل ہونا کا، یہاں کا، یہاں کی عربی ہونا جو آپ نے پہلے پڑھ لی، ہونا، ہونا کا، ٹھیک ہے، ہونا، تو یہاں تشریف رکھیے، تفضل، تفضل ہونا، یہاں تشریف رکھیے، یہاں انتظار کیجئے، یہاں کی تو عربی بالکل وہی ہے ہونا، انتظار کیجئے، انتظر، ٹھیک ہے جی، انتظر، یہاں انتظار کیجئے، انتظر ہونا، میں نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا یار انتظار کیجیے اور آپ کہتے ہیں جی میں نہیں کر سکتا. آپ سے کہتے ہیں جی یہ فلاں بوجھ اٹھاؤ، آپ کہتے ہیں میں نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ میں اور نہیں کر سکتا، نہیں کی عربی لا. لا صحیح ہے. اور کر سکنا اس کی عربی ہے جو ہے نا، یعنی کہ متکلم کیا ہے؟ متکلم ہے یہ کہ ایک تو تھا استطیع کہ میں کرتا ہوں، اور لا استطیع میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا، لا استطیع میں نہیں کر سکتا. تو یہ تھا جی جو ہے نا ہمارے سامنے آج کا یہ خلاصہ. کچھ جملے بنانے کا مزید بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے. ان کو میں ذرا جلدی جلدی دیکھ لیتا ہوں. آپ کا کام ہے ان کو یاد کرنا اور اس کے مطابق مزید مشق کرنا. اگر آپ اس کو بھی یاد بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو میری آپ کو رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تو کم سے کم جو جملے آپ کو میں دے رہا ہوں ان کو آپ یاد کر لیں بس. یہ دیکھیے ادھر، کیا بارش ہوئی؟ کیا؟ تو یہ سوال تھا. تو سوال کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور حل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر حل ہوا ہے. تو کیا کیا عربی حل. اور نزل المطر بارش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بارش ہوئی، بارش ہونا. نزل المطر، نزل فعل ہے، المطر بارش کو کہتے ہیں. تو کیا نزل المطر بارش ہوئی؟ تو یہ سوال تھا. سمجھ آ گئی؟ حل نزل المطر، کیا بارش ہوئی؟ جلدی اٹھیے، جلدی اٹھیے. تو جلدی کو عربی زبان میں سرعہ کہتے ہیں. سرعہ، سمجھ آ رہی؟ جلدی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سرعہ. اور اٹھیے اس کو عربی زبان میں قم کہتے ہیں. قم ہے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں. تو قم کافی مشہور ہے، قم باذن اللہ. تو اسی طرح یہاں پہ بھی قم بسرعۃ، جلدی اٹھیے. تو معلوم ہو چکا. با یہاں پر اس کو ملانے کے لیے ہے، تھوڑی اس کی تفصیل ہے. بہرحال آپ اس چیز میں نہ جائیں، آپ بس اتنا یاد رکھیے جلدی اٹھیے اس کی عربی کیا آئے گی؟ قم بسرعہ. اگر دیر مت کیجیے، جلدی اٹھیے دیر مت کیجیے. اب یہ نہیں ہے کہ جو میں یہاں پہ جملے بول رہا ہوں آپ صرف ان ہی کے اوپر انحصار کریں، بلکہ آپ یہاں پر ان افعال کو لے کر کوئی بھی اسم ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اسم کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر آپ صرف ایک لفظ کو چینج کر کے آپ بول سکتے ہیں. صحیح ہے، لیکن آپ کو وہ لفظ اور اس کی عربی آنی چاہیے. دیر مت کیجیے، لا تتأخر، لا تتأخر، دیر مت کیجیے. ایک دن بعد، تو یہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھ لیا تھا. ایک دن بعد کا معنی ہے جی بعد یوم، ایک دن بعد. بعد یہ ہے، یوم معنی ایک دن. ایک ہفتہ بعد، ہفتے کی عربی بھی ہمیں معلوم تھی اسبوع، ایک ہفتہ، یہ مکمل ہفتہ ہے. ویسے ہفتے کو، ہفتے والے دن کو یوم السبت کہتے ہیں اور مکمل ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. یہ فرق ذرا واضح رکھیے گا. ہفتے والے دن کو یوم السبت کہتے ہیں اور مکمل ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. تو ہفتے بعد بعد اسبوع. ایک مہینہ بعد، مہینے کو شہر کہتے ہیں تو بعد شہر. ایک سال بعد بعد سنتن. اور ایک سال بعد، ایک سال پہلے، اب یہاں بعد تھا، اب یہاں پر ان سے پہلے قبل لگا دو تو پہلے ہو جائے گا. مثال کے طور پہ قبل یومن ایک دن پہلے، قبل اسبوعن ایک ہفتہ پہلے، اور قبل شہرن ایک مہینہ پہلے، قبل سنتن ایک سال پہلے. صحیح ہے جی. تو یہ ہم سارے یہاں پہ میں نے بتایا نا، ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کو مزید جو ہے نا اس کو مزید جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کی سمجھ کے اوپر ہے. وہ یہاں آیا تھا، وہ یہاں آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں کی عربی آپ کو معلوم ہے ہونا، اور وہ آیا تھا یہ فعل کے اندر جو نا معنی موجود ہے جا، وہ آیا تھا، وہ آیا. ٹھیک ہے، ہونا کا یہاں، تو وہ آیا تھا. اوپر سے گرا، اوپر سے گرا. اوپر کی عربی بھی آپ کو معلوم ہے فوق، فوق کہتے ہیں اوپر کو. سے کی عربی ہے من، اور گرنا اس کی عربی ہے ساقطہ. ٹھیک ہے جی، ساقطہ. تو اس کا معنی کیا ہوگا جی؟ سقط من فوقن، اوپر سے گرا. اردو کے اندر فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے،
لیکن عربی کے اندر فعل پہلے بولا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی اوپر سے گرا تو یہاں پہ گرنا آخر میں بولا جا رہا ہے، لیکن عربی میں سقطہ کا معنی ہوتا ہے گرنا اور یہ پہلے بولا جاتا ہے. تو یہ بھی بات ہے یاد رکھنے کی. ہم یہ خریدیں گے، ہم یہ خریدیں گے، تو یہ اس کی عربی ہمیں آنی چاہیے ہاذا، اور خریدیں گے، ٹھیک ہے، ہم خریدیں گے تو یہ جمع متکلم ہے کہ ہم خریدیں گے، تو اس کے لیے فعل استعمال ہوگا اور وہ ہے جی نشتری. ہم کہتے ہیں کہ نشتری ہاذا، ہم یہ خریدیں گے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ بکرا خریدیں گے، ہم یہ گائے خریدیں گے، ہم یہ چیز خریدیں گے، فلاں فلاں فلاں. تو آپ کو معلوم ہو گیا خریدنے کے لیے عربی زبان میں جو ہے نا اشترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نشتری ہم خریدیں گے، اور اس طرح سے ہم اسما کو استعمال، ان افعال کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا پیتے ہیں؟ آپ کیا پیتے ہیں؟ صحیح ہے بھئی، آپ کی صحت اتنی اچھی ہے، آپ کیا پیتے ہیں؟ تو ماذا تشرب، تو اس کی بھی عربی آپ کے سامنے پہلے آ چکی تھی. شریبہ معنی پینا، تو ماذا تشرب، آپ کیا پیتے ہیں، یہ سوال ہے. گھنٹی بجائیے، گھنٹی بجائیے، تو گھنٹی کو عربی زبان میں جرس کہتے ہیں، جرس، جرس، ٹھیک ہے. اور بجانا دقہ، تو گھنٹی بجائیے، دق الجرس، دق الجرس، ٹھیک ہو گیا جی. یہ پاسپورٹ ہے، یہ پاسپورٹ ہے، تو یہ کی معنی عربی ہاذا، اور پاسپورٹ جواز السفر، ٹھیک ہو گیا جی. ہاذا معنی یہ، جواز السفر پاسپورٹ. ہم یہ بیچیں گے. اچھا، خریدنے کی عربی آپ نے اوپر جان لی تھی کہ نشتری ہم خریدیں گے، اور بیچنے کی عربی کیا ہے، نبیع، ٹھیک ہے جی. بیچنے کو عربی میں کہتے ہیں بے، ٹھیک ہے، بے، بیعن. اور یہ فعل ہے کہ ہم بیچیں گے تو یہ ہو جائے گا نبیع. باقی مکمل تفصیل جی کہ فعل کس طرح بنتا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع، مرد و عورت، متکلم، حاضر، غائب، سب کچھ تو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ وہ ہمارا بڑا کورس ہے، اس کے اندر اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. ہم یہ بیچیں گے نبیع ہذا، آپ کا پتہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا پتہ کیا ہے. تو ما عنوانک کا، ما یہ سوال کے لیے ہے کیا، عنوانک کا آپ کا پتہ، آپ کا پتہ، عنوان آپ کا پتہ. صحیح ہو گیا جی. یہ تھے جی ہمارے جملے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان تمام جملوں کو یاد کر لیں گے، اور اگر اس کا ٹیسٹ لیا جائے تو آپ انشاءاللہ وہ بھی دے سکیں گے. تو خوب اچھی طرح سے یاد کیجئے. اگر مزید آپ جملے نہیں بنا سکتے، کم سے کم جو سبق میں آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان کو ہی یاد کر لیجئے، یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.